اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا سوچ دے رہے ہیں، اور واقعی میں یہ اسلام کی سوچ بیان کر رہا ہے. ان کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں. یہ کیا سوچ دے رہے ہیں ایک وائف کے بارے میں، آپ دیکھیے. جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، 2 ویڈیو پہ ریاکٹ کرنا ہے، تیسری دیکھوں گا، اگر ملے گی تو شیئر کرتا ہوں. یہ ویڈیو میں ایڈ کرتا ہوں ذرا. یہ ہے ہمارے شیخ عاصم الحکیم صاحب جو آدھے گھنٹے کا $100 لیتے ہیں پرائیویٹ کنسلٹیشن کا. یہ وہی ڈنگر ہے محمد کی طرح نا جی. پرائیویٹ کنسلٹیشن کے محمد نے بھی پیسے لگائے تھے، اس نے بھی لگائے ہوئے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا سوچ دے رہے ہیں، اور واقعی میں یہ اسلام کی سوچ بیان کر رہا ہے. ان کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں. یہ کیا سوچ دے رہے ہیں ایک وائف کے بارے میں، آپ دیکھیے. disobedient, rude, abusive. اچھا، یہ حرام کے پلے لوگ یہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک لگا دیتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے 10 گالی دو ان کو. یہ بیک گراؤنڈ میوزک کے بنا ان کا کام ہی نہیں ہے. اناپ شناپ کچھ بھی بول رہے، بیک گراؤنڈ میوزک میں چاہیے وہ الگ ایک. Not kind, not a good wife. Teach her, Yahi, what are you keeping her for? You're still young, marry someone else. Not a good wife. Teach her, Yahi, what are you keeping her for? Not kind, not a good wife. Teach her, Yahi, what are you keeping her for? You're still young, marry someone else. اگر آپ کی وائف روڈ ہے، آپ کی بات نہیں مانتی ہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کو، طلاق دو، دوسری کرو، نہیں لے کے آؤ. یہ سیکھ دی جاتی ہے اس طریقے سے. دیکھیے، See, it is demand and supply. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اٹس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. Don't laugh. I know you will hate me for this. تیرے کو تو چپل مارنا چاہیے تیری نورانی شکل پہ. صرف ہیٹ سے کام نہیں چلے گا، چپل مارنا چاہیے تم ہیلو، لوگوں کو. نورانی شکل کیوں کہہ دی؟ اتنی تو ہاں، واہی نورانی تو شکل ہے، تو نہیں ہے. نورانی شکل کہہ رہا. کمال ہوگی ساحل. ہاں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اصل میں. Anytime people attack me like this, they don't understand. They don't have knowledge. ان کو نالج نہیں ہے جو اس کو غلط بولتے ہیں. It is demand and supply. There are so many women out there you can get married to. And if a woman's best strategy is to be a slave in the house. ہائے 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 ہائے. دیکھا آپ نے، واہ واہ. کئی ساری عورتیں ہیں مارکیٹ میں. جی ایڈم صاحب، یہ ذرا پورا کریے. the best strategy is to be a slave of the house. آگے آگے کیا کہنا، سینٹنس کیا کمپلیٹ کریں. وومنس کی اسٹریٹجی یہ ہے، اگر وہ ٹکنا چاہتی ہے گھر میں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سلیو بنا کے رکھے. یہ کہہ رہا ہے وہ. Sheikh, where is women power? Not here. If you manage to be submissive and treating your husband with humility and weakness, he's like a ring in your finger. واہ یار، دوبارہ اسلام قبول کر لیں یار ساحل. ایسی بیوی چاہیے. یہ ہے ان کی ٹیچنگ. ایسے بیچارہ ضائع ہوگا پھر ساحل بھی. فلی سبمسو. وہ تو محمد کو نہیں ملی فلی سبمسو. محمد کو نہیں ملی. ایسا گڈ ون. ساحل کو کدھر سے ملے گی؟ لیکن کتنی آپ دیکھیے کہ کتنی غلط بات ہے. یعنی شرم ان کی سوچ دیکھیے، آپ ان کی مینٹالٹی دیکھیے. اور یہ انگلش اسپیکنگ آڈینس
کے سامنے بھی یہ بنداس بول رہے ہیں. اور اس کے بعد کئی مومنہ جو ہے ان کی یہ ویڈیوز پہ کافی گالیاں دیتی ہے وہ بھی, لیکن کئی ساری مومنائیں جو ہے وہ ایکسپٹ بھی کر کے بیٹھ رہی ہے. بھائی بڑی پڑھی لکھی پروفیسر ہیں, وہ بھی ایکسپٹ کر کے بیٹھی ہیں. وہ تو سوچیے آپ کو یاد کر کے بہت ساری عورتیں روتی بھی ہیں پاکستان میں, ایڈم کو اور ساحل کو, کہتے ہیں کہ یہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو. آگے دیکھتے ہیں. But if he marries another man in the shape of a woman, he says, do this. Why don't you do that? Okay, can you do this? No, you do that. And she is another man in his house. This is not a healthy marriage. Yes, he is obliged to be kind to her, to love her, to shelter her. پہلے اچھے سے بجانے کا, بعد میں ہلکا سا ملم لگا دینے کا کہ اس کے ساتھ کائنڈ رہو, اس کو کھانا پینا کھلاؤ, اس کو شیلٹر دو. پہلے اچھے سے بجا دینے کا, سلیو نوکرانی بنا لو, پھر ایک مرہم بھی لگا دو چماٹا مارنے کے بعد. جی اتنی اچھی ملے, اگر اتنی اچھی نوکرانی ملے ہیں اور وہ رات کو بستر بھی گرم کرے, فری میں, ہاں, اور وہ مفت میں اور ساتھ میں بستر بھی گرم کرے, تو ساحل بندہ تو اسے کائنڈ رہے گا یار. پھر پیچھے اتنا تو بنتا ہے یار. ایگزیکٹلی. یعنی آپ لوگ دیکھیے یار کیا سوچ دیتا ہے اسلام. مہر کی رقم دے کے ساری عمر اسے کام بھی کرانا ہے, اس کے ساتھ بستر بھی گرم کرنا ہے, پھر تو کائنڈ رہنا مجبوری ہے یار. میرا مطلب ایڈم بھائی, میرا حق مہر جو ہے نا وہ شرعی لکھا 35 روپیز, 35 روپے. 35 بڑی پرانی شادی ہے آپ کی. وہ نہیں, ابھی تک لکھ رہے ہیں ہمارے قبیلے میں 35 ہی لکھ رہے ہیں. میری پہلی شادی پہ میرا حق مہر 5000 روپیہ تھا. یار آپ نے تو بہت بڑی رقم لکھ دی. ارے 5000 کی اوقات کیا تھی بھائی, 5000 کی اوقات کیا ہے, خود ہی سوچو. آج کل تو ماڈرن دور میں تو بڑی بڑی رقم لکھا رہے ہیں. دوسری ویڈیو کی طرف چلے. چلو جی چلو. دیکھیے یہ آ گیا میک اپ مین. میک اپ مین بھی کیا سوچ. نہیں یار اس کو ریئیکٹ کرنا ہے یار, یہ ریئیکٹ کرنے کے قابل ہے کیونکہ اس نے بات کی. آپ دیکھیے نا, یہ میٹھا میٹھا زہر ہے. نہیں یہ بغیرت ہے, یہ بغیرت ہے یار, سیریسلی اسپیکنگ. اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے یار. یہ بندہ دکھائیں. ہاں دیکھیے سوال ابو دھابی میں جو ہندو ٹیمپل کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس سے متعلق تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جزیرہ عرب میں 2 دن جمع نہیں ہو سکتے, تو کیا یہ اس روایت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا کیا ایسا, اس کا تھوڑا وضاحت کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہی ہدایت ہے. آواز میرے کو بہت سلو آ رہی ہے. اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا. یکون الدین کلہ للہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب کو بالکل خالی کرا دیا جائے گا. اور حضور نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ لا یجتمع فیہ دینان. جزیرہ نما عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی. چنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا. جب یعنی آج اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ابو دھابی میں مندر کا انوگریشن ہوا ہے یہ تو اسلام کی روح سے غلط ہے, آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ بالکل غلط ہے. اسلام آیا ہی ہے تاکہ جو جزیرۃ العرب ہے اس میں کوئی دین ساتھ میں نہیں چلے گا. چونکہ میں نے سنا ہوا تھا, اب میرے کو ایگزیکٹلی یہ بہت سلو آواز آ رہی ہے, میرے کو سننے میں نہیں آ رہا ہے. ایڈم صاحب اگر آپ سن رہے تو کمنٹ آپ کریے گا. جیسے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی, ویسے جزیرۃ العرب میں 2 دین نہیں ہو سکتے. یہ بتا رہا
2 दिन नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. تو آپ نے ان کو بلا لیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں، وہ نکلیں گے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے. پورے جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے ادیان سے خالی رہنا چاہیے. اس کو دوسرے ادھیان سے خالی رہنا چاہیے. اس کو بھی ادھر ہی بھیجو. اور عرب کے لیے یہ ابھی مکہ کے لیے اس کو خاص نہیں کر رہا ہے، مکہ اور مدینہ کے لیے خاص نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے سارے پورے جزیرۃ عرب کو العرب اس نے کو. کنسیڈر کر دیا. ہاں کہ کدھر بھی آپ نے دوسرے ریلیجن کو الاؤ کرنا ہی نہیں ہے. مندر، چرچ، یہ سب کا سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے. آگے اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سواء العاکف فیہ والباد، وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے، مسلمان باہر ہوں یا اندر، سب کا ملک ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم. اچھا آپ دیکھیے کہ اب اسی طریقے سے یہ لوگوں کو ٹیررسٹ بناتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط کام، اور یہ نہ ہو، اس کی ذمہ داری سب لوگوں کی ہے، اندر والوں کی بھی ہے جو وہاں پہ رہتا ہے عرب میں، اور باہر والوں کی بھی ہے. ایوری مسلم دے نیڈ ٹو انشور کہ بھائی عرب میں اس طریقے کا کام نہ ہو. اب برین واشنگ اس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے تو کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ کوئی مومن مجھے بتائے. یہ میک اپ آرٹسٹ بول رہا ہے، یہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہوئے اس کا رویہ اور اس کی سوچ اتنی کٹر ہے. آپ دیکھیے ایسے ہی ان کی حفاظت کریں. اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف ہے، اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں. جزیرہ نما عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. کیسا اللہ ہے یار اس کو بھی خاص جگہ چاہیے یار کیسا اللہ ہے، اس کو خاص جگہ چاہیے. اس نے عرب کو خاص کر لیا اپنے لیے، نارمل جگہ نہیں ہے. اور وہ اب تو مان رہے تھے. اس کا جو اللہ وہاں پہ تو پب کھل گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، سنیما ہالز کھل گئے ہیں، فل مزے چالو ہے. وہ ویڈیو میں بتاؤں گا، ایک بلاگر نے سعودی عربیہ کا پورا اچھے سے بلاگ بنایا ہے، کسی نے میرے کو لنک شیئر کیا تھا، دیکھا میں نے کہ وہاں پہ کس طریقے کا فریڈم اب وہ منا رہے ہیں سعودی میں. وہ ہم اس کے بعد والے ویڈیو میں دیکھیں گے. لیکن یہ اللہ کی جگہ پہ ہلہ ہو رہا ہے اور اللہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. مایوسی سے آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہیں، عرش کے اوپر سے کیا ماجرا ہے. وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کی خلاف ورزیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا وہ پڑھ لیں، جو فلسطین میں یہود نے کی تھی. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیونکہ یہاں تو خلاف ورزی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تبصرہ معلوم نہیں ہو سکتا. اچھا اللہ کا تبصرہ معلوم نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کے بعد خلاف ورزی ہوئی ہے، اور بائبل میں وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جوز لوگوں نے جو کیا وہ اللہ نے تبصرہ بتا دیا ہے. لیکن اب چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اس وجہ سے اللہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اللہ کے بہاف میں یہ تبصرہ کر رہا ہے. قرآن نے اللہ کی بولتی بند کر دی ہے نا. ہاں اب نہیں بول سکتا، اللہ تبصرہ نہیں کر سکتا. وہاں خلاف بڑھ ورزی گیا ہو اللہ. گئی تھی تو دیکھ لیں پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ کا. تو یہ میک اپ آرٹسٹوں کا بھی اس طریقے سے ان کی سوچ ہے، ایک گندی سوچ جو اسلام دیتا ہے. یہ ہندوؤں یہ اصل کو اسلام. بات سمجھ نہیں آ رہی. لبرل سے لبرل مسلمان بھی ہے نا، ایک دن جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوگا. اس کو کبھی بھی برین واش کیا جا سکتا ہے نا بشارت بھائی. وہ برین واش ہی ہوتا ہے، صرف وہ جو ہے نا مصلحت کے تحت جو ہے نا
तोरिया में, हालत तोरिया में होता है। बिल्कुल। मसले के अच्छा तहत ये देखें, दारुल हरब और दारुल अमन दो चीजें हैं ना, कि अभी जो हम्म, इंडिया का मुसलमान है वो दारुल हरब में है, इसलिए खामोश रहेगा क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, लेकिन एक दिन उसके पास पावर आएगी, फिर वो गजवा हिंद करेगा। सर ये TV1 पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है, ये इनका हाँ YouTube चैनल है। जिस तरह पाकिस्तान में YouTube चैनल होते हैं, उसी तरह ये TV1 वालों का YouTube चैनल है। इसके YouTube चैनल पे 1.87 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि सैटेलाइट ओ पे चलता है तो YouTube पे लोग सुनते नहीं है इतना ज्यादा। असल चीज ये उसके लिए या yesterday प्रोग्राम हुआ था, और वो प्रोग्राम जो है ये आपके सामने yesterday नहीं हुआ था, असल में मैं yesterday देख रहा था, नहीं yesterday ही हुआ था। तो ये साहिल साहब इसे चलाते हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। जी मैं इसको नॉर्मल स्पीड में कर देता हूँ क्योंकि मैं 1.75 पे सुन रहा था, तो ये नॉर्मल स्पीड पे आ गया। ये साहिल साहब जरा गौर से सुनिएगा, भाई साहब क्या कहने लगे हैं। मजीद में अल्लाह फरमाता है लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। फरमाया अगर तुम ईमान वालों का बदतरीन किसी को दुश्मन पाओगे तो दो लोग हैं, फरमाया वो जूस हैं और वो मुशरिकीन हैं। हाँ जूस और मुशरिकीन, मुसलमानों के और बदतरीन मुशरिकीन दुश्मन। बदतरीन। पीछे कौन रह गया? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन और हिंदू। नहीं हिंदू मुशरिक में तो मुशरिकीन आ है ना, गए ना सारे। मुशरिक में क्रिश्चियंस को भी मुशरिक का है ना कुरान में, अल्लाह का बेटा जो कह दिया यसु मसीह को, तो वही वो मुशरिक तो है। यहूदियों को भी कहा ना। वो यहूदियों को तो बाद में कहा ना, यहूदियों को तो एक्सप्लिसिटली बोल दिया ना अल्लाह ने। तो यानी पीछे रह कौन गया? बदतरीन दुश्मनों में कौन रह गया पीछे? सही। लेकिन रियलिटी कोई क्रिश्चियन ही, नहीं, क्रिश्चियन को बचे मुशरिक ना बोलते हैं ना सर। ये। सर क्रिश्चियंस अच्छा को मुशरिक मुशरिक। बोलते हैं ना, जब ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया तो बाय डिफॉल्ट मुशरिक हो गए ना। हाँ वो तो है। हाँ तो वो लेकिन इसलिए इसी मुशरिक। आयत में उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे दिल के काफी करीब है क्रिश्चियन। हाँ लेकिन फिर अगले उसके बाद 58 नंबर आयत में कह दिया ना कि वो सिर्फ अपनी यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे की दोस्त है। वो बड़ी कंट्राडिक्टरी बयानात है कुरान के। पलटी मार दिया। पलटी मार बहुत दी कल्टी बाद में। कल्टी कल्टी नहीं, कल्टियां। पसलेटिया, जैसे कुत्ता पसलेटिया मारता है ना मट्टी के अंदर, उस तरह से नहीं वो पसलेटिया। गधा मारता है, गधा मारता अच्छा, गधा मारता, सॉरी गधा मारता है। है। अच्छा आगे सुनिएगा, मजेदार बात अब आने लगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में 4 जंगें हुई हैं, गज़वा बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैज़ा, गज़वा खैबर। और खैबर के मौके पर यहूदियों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह खाने में जहर मिलाकर दिया। ये ले पकड़ साहिल, हाँ ये टीवी जो आप के बोल रहे थे। ऊपर, टीवी पे बोल दिया इन्होंने। वाह, जहर मिला के दिया। आगे बशारा शहीद कर साहब, दिया बेचारे को। बशारा जी, साहब आज तक कभी आपने टीवी पे सुनी थी ये बात? टीवी पे नहीं सुनी जी। सर नहीं बतौलते, ये वाली बात नहीं नहीं बोलते कि मोहम्मद बोलते को जहर दिया। अब ये देखे जरा, थोड़ी सी बहुत गेम से लोगों डालेगा को तो पता ही नहीं। ये थोड़ी सी गेम डालेगा यहाँ पे, गेम डालनी उसकी मजबूरी है, लेकिन देखिएगा गेम डालने के बाद कहता क्या, जरा सुनिएगा। नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। फरमाया अगर तुम ईमान वालों का बदतरीन किसी को दुश्मन पाओगे तो दो लोग हैं, फरमाया वो जूस हैं और वो मुशरिकीन हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में 4 जंगें हुई हैं, गज़वा बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैज़ा, गज़वा खैबर। और खैबर के मौके पर यहूदियों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह खाने में जहर मिलाकर दिया। मौजज़ाना तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है। लेकिन जब विसाल का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि मैं उस खैबर की यहूदी औरत के जहर को अपने जिगर में महसूस करता हूं कि मेरा जिगर कट रहा है। मौजूदा तौर पे महफूज रहे और मरते दम तक बोल रहा था। आज भी मेरे हलक में उस जहर की टीसें उठ रही हैं, ये मोहम्मद ने बोला था। हदीस के अल्फाज चेंज किए इसने। साहिल साहब, हदीस के अल्फाज चेंज करके जलेबी बनाई है इसने। बिल्कुल। आई स्टिल फील द पेन
of the poison that I ate at Khaybar. सत्य फरमाया सर. हदीस के अल्फाज ये हैं. इसने हदीस के अल्फाज को चेंज किया. बुखारी की हदीस है, प्रॉफिट ने अपनी बीमारी में बोला, ओ आयशा आई स्टिल फील, इसका मतलब है हमेशा से हो रही थी, तब से हो रही थी, आज भी हो रही है. आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड आई एट एट खैबर, एंड एट दिस टाइम आई फील एज माय एरोटा इज बीइंग कट ऑफ फ्रॉम दैट पॉइजन. अब ये देखो क्या इसने जलेबी चलाई है, हदीस के अल्फाज ही चेंज कर दिए. यार एक तो लंबी है, तो वो सुने की हदीस है कि मैं उस खैबर की यहूदी औरत के जहर को अपने जिगर में महसूस करता हूं कि मेरा जिगर करता हूं क्या मतलब? आज भी कर रहा हूं. दैट इज द ट्रांसलेशन. आज भी कर रहा हूं. है. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत यहूदियों के जहर की वजह से हुई है. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, मान गया. माना है कि नहीं माना? मान गया. तो उसका बड़ा अजर है, उस यहूदी औरत का बहुत बड़ा अजर होगा आसमानों पे. उसने बड़ा नेकी का काम किया था. सर सलूट है उस यहूदी औरत को जिसने ये नेक काम किया था. ये 10 साल नहीं तो और जिंदा रह जाता. सही बात. उसके बाद ये उठ नहीं ना सका सही तरह. उसके बाद कुछ भी नहीं कर सका. शराबें नहीं पी सका, कुछ नहीं कर सका. शराबें भी बैन कर दी. उसके बाद खड़ा ही नहीं हो सका. उसके बाद मुसल्टों ने इसको ओवरटेक कर लिया था ना, बाकियों ने ताकत लेने के लिए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे साहिल साहब, न्यूज टीवी चैनल के ऊपर, रमजान के अंदर सैटेलाइट टीवी चैनल के ऊपर, यार ये बात आज तक नहीं सुनी थी. हम लोग बोल बोल थक गए साहिल. और ये लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनको तबाही मौत हुई थी, उनको तबाही मौत हुई थी, उनको तबाही मौत हुई थी, तबाही मौत हुई थी. लो एलो पढ़ो, बोलना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? ये इंपैक्ट है एक्स मुस्लिम्स का, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो. ये इंपैक्ट है. सच्चाइयां सामने कौन लेके आया? पूरी दुनिया मानेगी, पूरी दुनिया मानेगी. एग्जैक्टली. सच्चाइयां कौन सामने लाया है? एक्स मुस्लिम. हर घर से एक्स मुस्लिम निकलेगा. गल हर घर से बुट्टो निकलेगा. तुम कितने बुट्टो मारोगे, है ना? हर घर से एडम निकलेगा. ये सुने सर, मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा आप सबको अनइंटरप्टेड. अरे साहिल भाई का इंटरनेट खराब हो गया क्या? नहीं, आगे वापस. बनु नजीर, बनु कुरैजा, गज़वा खैबर. और खैबर के मौके पर यहूदियों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह खाने में जहर मिलाकर दिया. मौजज़ाना तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है. लेकिन जब विसाल का वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि मैं उस खैबर की यहूदी औरत के जहर को अपने जिगर में महसूस करता हूं कि मेरा जिगर कट रहा है. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत यहूदियों के जहर की वजह से हुई है. दूसरी एक बुनियादी बात यह है, बस खत्म, टाटा बाय बाय, ਇੱਥੇ ਰੱਖਸੂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ द पावर ऑफ एक्स मुस्लिम्स. इस्लाम की असल हकीकतें मुल्लाओं को अपने मुंह से बोलनी पड़ गई हैं. ਇੱਥੇ ਰੱਖਸੂ.